عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، جے جنندرا، گڈ آفٹرنون۔ عزیز دوستوں، پاکستان میں عمران خان ایک عذاب ہے، عذاب تھا، عذاب رہے گا۔ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک ایسا فتنہ چھوڑا گیا ہے جو کم از کم پاکستانیوں کے لیے تو یہ کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتا۔ یہ جیسے کہ میں اس کے بارے میں کئی پروگرام کر چکا ہوں، یہ کرکٹ کے زمانے سے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایک انتہائی سیلفش، سیلف سینٹرڈ، ایگوئسٹ آدمی ہے جو صرف اپنا سوچتا ہے، اپنے لیے سوچتا ہے اور اپنے لیے ہی ہر چیز کرتا اور کرواتا ہے۔ اور ڈیٹیل میں کرکٹ کے زمانے کی اس کی چیزیں بتا چکا ہوں۔ اب ریسنٹ میں یہ پولیٹکس میں آیا، جب تو پولیٹکس میں کامیاب نہیں ہو سکا، پہلے 20 سال 97 سے 2017 تک یہ ناکام رہا، ایک سیٹر رہا، تو پھر اس نے آرمی اس کو گروم کرتی رہی، حالانکہ یہ شروع سے ہی آرمی کے ہاتھ میں رہا۔ ISI کے DG جنرل حمید گل سے لے کے سارے ISI DG اس کی گرومنگ کرتے رہے، یہ سب کے ہاتھ کے نیچے سے گزرتا ہوا آگے آیا، لیکن یہ ایروگنس کی وجہ سے ٹیم نہ بنا سکا، سب کچھ ہوا، اور آخر پھر اس کو 2018 کے الیکشن میں آرمی نے موقع دیا۔ اور یہ وہ آدمی ہے جو ہر چیز، مذہب، انسانیت، قومیت، زبان، ہر چیز کو یوز کرتا رہا ہے، صرف اور صرف اپنی بڑائی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ الیکشن جیت کے آیا تو اس کا ایروگنس اس عالم پہ تھا کہ یہ کہتا تھا کہ میں سب کو بند کر دوں گا، سب کو ختم کر دوں گا۔ اب اس طرح پولیٹکس میں نہیں ہوتا کہ میں نواز شریف کو، شہباز شریف کو، زرداری کو، بلاول کو، سب کو جیلوں میں بند کر دوں گا، ان کو سزائیں دلواؤں گا، ان کو ختم کر دوں گا۔ بھائی بجائے اس کے کہ ایک پولیٹیشین یہ باتیں کرے، عدالت میں جاؤ، تمہارا حکومت ہے، تمہارا سب کچھ ہے، عدالتوں سے سب کچھ کراؤ، وہ چیز نہیں کر رہے، بیان دے رہے ہو، ایکشن لے رہے ہو، نواز شریف کو جیل میں بند کر رہے ہو، شاہد خاقان عباسی کو بند کر رہے ہو، سب کو ہی بند کر رہے ہو تم۔ تو اب یہ ہے کہ عمران خان، دیکھیں عمران خان پاکستان میں، عمران خان ہو، شہباز شریف ہو، کوئی بھی ہو، ہر بننے والا وزیر اعظم لوٹوں کے ذریعے وزیر اعظم بنتا ہے، یہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں۔ ذرا یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے لوٹوں کے بارے میں، یہ ذرا دیکھیے تو میں آگے آتا ہوں۔ جب جس کی حکومت آنے والی ہو یہ سب اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔ 1993 میں شاہ محمود قریشی مسلم لیگ چھوڑ کر گئے پیپلز پارٹی میں، سردار امجد کھوسہ بھی گئے مسلم لیگ میں۔ 1999 میں شفقت محمود پیپلز پارٹی سے آل پاکستان مسلم لیگ میں چلے گئے۔ 2002 میں خسرو بختیار، عامر سلطان چیمہ، عمر اسلم آوان، شیخ رشید بھی گئے نون لیگ سے قاف لیگ میں۔ 2004 میں غلام سرور، طارق بشیر چیمہ پیپلز پارٹی سے گئے قاف لیگ میں، پرویز خٹک پیپلز پارٹی سے شیر پاؤ گروپ میں۔ 2006 میں سید فخر امام قاف لیگ سے پیپلز پارٹی میں، نزہت پٹھان پیپلز پارٹی سے قاف لیگ میں۔ 2008 میں فردوس عاشق آوان قاف لیگ سے پیپلز پارٹی، ثناء اللہ مستی خیل قاف لیگ سے نون لیگ، شیخ رشید قاف لیگ سے عوامی مسلم لیگ، شیریں مزاری آل پاکستان مسلم لیگ سے PTI، رانا نصر اللہ گھمن پیپلز پارٹی سے نون لیگ، طاہر اقبال چیمہ نون لیگ سے قاف لیگ، رانا قاسم نون قاف لیگ سے آزاد ہوئے، نیاز احمد جھکڑ پیپلز پارٹی سے قاف لیگ، عبدالشکور شاد پیپلز پارٹی سے آزاد ہوئے، جعفر خان لغاری نیشنل الائنس سے قاف لیگ، ریاض فتیانہ نون لیگ سے قاف لیگ۔ 2010 میں فواد چودھری آئے آل پاکستان مسلم لیگ۔ 2011 میں نزہت پٹھان قاف لیگ سے مسلم لیگ ہم خیال، جاوید ہاشمی نون لیگ سے PTI، شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی سے PTI، شفقت محمود آل پاکستان مسلم لیگ سے PTI، پرویز خٹک شیر پاؤ گروپ سے PTI، میاں محمد سومرو قاف لیگ سے PTI، اعظم خان سواتی JUI سے PTI۔ 2012 میں فواد چودھری آل پاکستان مسلم لیگ سے پیپلز پارٹی، عمر ایوب قاف لیگ سے نون لیگ، شیریں مزاری PTI سے ہوئی آزاد۔
2013 میں نیاز جھکڑ قاف لیگ سے پیپلز پارٹی، فخر امام پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ نون، فواد چودھری پیپلز پارٹی سے قاف لیگ، جاوید اقبال وڑائچ پیپلز پارٹی سے آزاد، غلام سرور قاف لیگ سے پی ٹی آئی، خواجہ شیراز قاف لیگ سے پیپلز پارٹی، طاہر اقبال چیمہ قاف لیگ سے نون لیگ، عمر اسلم عوان قاف لیگ سے پی ٹی آئی، رانا قاسم نون آئے پیپلز پارٹی میں، خسرو بختیار قاف لیگ سے نون لیگ، شیری مزاری آئی پی ٹی آئی میں، باسط سلطان بخاری قاف لیگ سے نون لیگ، مجاہد علی پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی، جعفر خان لغاری، قاسم نذیر، زبیدہ جلال، صاحبزادہ محبوب سلطان، غلام بی بی بھروانہ، عامر طلال گوپانگ قاف لیگ سے نون لیگ، احمد حسین دہاڑ پیپلز پارٹی سے نون لیگ، رمیش کمار بھی آئے نون لیگ میں۔ 2014 جاوید ہاشمی پی ٹی آئی چھوڑ گئے، 2015 ریاض فتیانہ قاف لیگ سے پی ٹی آئی، 2016 رانا قاسم نون پیپلز پارٹی سے نون لیگ، فواد چودھری قاف لیگ سے پی ٹی آئی، راجہ ریاض پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی، حسین دیار نون لیگ سے پی ٹی آئی، نزہت پٹھان مسلم لیگ ہم خیال سے پی ٹی آئی، فردوس اشکوان پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی، میجر طاہر صادق نون لیگ سے پی ٹی آئی۔ 2018 میں جاوید ہاشمی آئے نون لیگ میں، زبیدہ جلال نون لیگ سے باہر چلی گئیں، فہمیدہ مرزا پیپلز پارٹی سے باہر چلی گئیں، عمر ایوب، فخر امام، طاہر اقبال چیمہ، خسرو بختیار نون لیگ سے پی ٹی آئی، عامر سلطان چیمہ قاف لیگ سے پی ٹی آئی، باسط سلطان بخاری نون لیگ سے پی ٹی آئی، نیاز احمد جھکڑ خواجہ شیراز محمود پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی، جعفر خان لغاری ثناء اللہ مستی خیل عاصم نذیر نون لیگ سے پی ٹی آئی، شوکت ترین پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی، صاحبزادہ محمود سلطان غلام بی بی بھروانہ نون لیگ سے پی ٹی آئی، عامر لیاقت حسین ایم کیو ایم سے پی ٹی آئی، ندیم افضل چند امتیاز صفدر پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی، سردار امجد فاروق، رضا نصر اللہ گھمن، افضل ڈھانڈلہ، رانا قاسم نون، عامر طلال گوپانگ نون لیگ سے پی ٹی آئی، نصر اللہ دریشک، جاوید اقبال وڑائچ، عبد الشکور شاد بھی آئے پی ٹی آئی میں، شوکت علی بھٹی کاف لیگ سے پی ٹی آئی، میاں محمد شفیق، نواب شیر وزیر پیپل پارٹی سے پی ٹی آئی، رمیش کمار نون لیگ سے پی ٹی آئی، نور عالم پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی۔ یہ تو 2018 تک کی حکومت کی کہانی ہے۔ اب اگلی حکومت آنے سے پہلے کتنے لوٹے کس پارٹی میں اب اس طرح لوٹوں کے بل پہ حکومتیں بنائی جاتی ہیں۔ اب اس کے اوپر آج کل ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے، اس کو عدالتوں میں جانا پڑ رہا ہے۔ ایک وہ آدمی جو سالہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا، جو سمجھتا تھا کہ میں اس دنیا کا تو انسان ہوں ہی نہیں، میں تو کوئی دیوتا ہوں، اس کے اوپر اس کو عدالتوں میں بلایا جا رہا ہے۔ اچھا عید کے دن آئے، روز جلسے کر رہا ہے، جلوس کر رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، پھر ٹر رہا ہے۔ اب عدالتوں کی باری آئی، عید کے دن ختم ہوئے، عدالتوں کی باری آئی، میری ٹانگ میں واپس زخم آ گیا، ہاسپٹل گیا، میڈیکل رپورٹ جمع کرائی عدالت میں کہ مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آرام کرو کیونکہ تمہاری ٹانگ میں واپس زخم آ گیا ہے۔ کون سے ہاسپٹل میں گیا یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ وہی شوکت خانم ہاسپٹل، اپنے ہاسپٹل میں۔ بھائی دنیا جہاں میں آپ عدالت میں جو میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کراتے ہیں وہ سرکاری ہاسپٹل کا ہوتا ہے، اپنے گھر کے ہاسپٹل کا سرٹیفکیٹ تو کیسے آپ اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ اور اس کے ڈرامے دیکھو، ویل چیئر پہ جا رہا ہے، ویل چیئر پہ عدالت میں جا رہا ہے، چل نہیں سک رہا، بتاؤ، مطلب حد نہیں ہو گئی کہ گولی کو، ایک گولی کا چھرا خالی چمڑی کو چھو کے نکل گیا ہے، اس پہ 6 مہینے سے پٹے باندھ کے تو دنیا جہاں کے ڈرامے بازیاں کر رہا ہے، اور اپنے ہاسپٹل سے ہی ساری چیزیں دے رہا ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ یہ وہ۔ عزیز دوستوں، عمران خان ہے نا، وہ پھنس چکا ہے، کیونکہ اس نے دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ میں بلاسفیمی وغیرہ کے اوپر بلیو نہیں کرتا کہ آپ کسی کو بلاسفیمی کے لیے سزا دیں، یہ سب چیزیں، لیکن جب آپ مذہب کو یوز کرتے ہو نا تو پھر آپ کو بیک لیش آ سکتا ہے۔ یہ جتنا مذہب کو یہ یوز کرتا تھا، اس نے اپنے آپ کو پیغمبر کہلوانا شروع کیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کا بڑا بزرگ، کوئی بڑا پیر فقیر، تو اپنے آپ کو ہر چیز میں، یہ ہمیں عام پاکستانیوں کو اسلام سکھانے لگا جس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا کبھی۔ اس نے ہر غیر شرعی کام کیے ہیں اور کرتا آ رہا ہے،
ابھی بھی عدت میں عدت پوری کیے بغیر پیرنی فقیرنی حرافہ سے شادی کی، اکارڈنگ ٹو اسلام تو یہ غیر شرعی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن جب تم یوز کرتے ہو اسلام کو اس حد تک تو پھر مولویوں کو بھی حق ہے. سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا کہ عید کی گیدرنگ تھی. عید کی گیدرنگ میں یہ تقریر، اس کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، 4 کلمے نہیں آتے اس کو. ریحام کر رہا ہے اللہ کو، جو رحمان الرحیم ہے اس کو ریحام کر رہا ہے. ریحام خان اس کی دوسری بیوی ہے، وہ شاید یاد آ گئی تھی. ریحام کر رہا ہے. اللہ مہربان ہے، ریحان اور رحیم ہے. عزیز دوستوں، اسی موقع پہ اس کے عید کے پروگرام میں اس کی پارٹی کے آفس بیرر، یہ جاوید سینیٹر اس کا، اور یہ قاسم سوری ہے جس نے اسمبلی توڑی تھی. یہ اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر تھا جس نے اسمبلی توڑی تھی، جو داڑھی والا کھڑا ہے قاسم سوری. ان کی موجودگی میں اسٹیج پہ ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ پروفٹ محمد کے جو پیرنٹس تھے وہ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان تھے جنہوں نے پروفٹ محمد کو جنم دیا. اور ان کے بعد عمران خان کے پیرنٹس، ذرا سنیے آپ، اور یہ پھر مولویوں کا پوائنٹ آف ویو بھی سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جرم میں اصل مجرم وہ ہیں جنہوں نے حضور کی توہین کی، اور یہ تاریخ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی بدترین توہین ہے. اتنی بڑی توہین اس سے پہلے کسی نے نہیں کی. وہ راجپال نے بھی اتنی توہین نہیں کی جس کو قتل کیا تھا غازی علم دین نے. اور اس بچے نے جو بکواس کی تو اس کے والد کو پکڑ کر پھانسی دی جائے، اور جن لوگوں نے تقریر یہ لکھ کر دی انہیں بھی پھانسی دی جائے، اور ان 3 لوگوں کو بھی پھانسی دی جائے جو اس تقریر کو سن رہے تھے اور تقریر کو، اس بکواس کو سن رہے تھے، اور اس بکواس کو سن کر انہوں نے تائید. دنیا کے سب سے پہلے لکی پیرنٹس وہ تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بیٹے سے نوازا. اور دوسرے سب سے لکی پیرنٹس دنیا کے وہ ہیں مسٹر اکرام اللہ نیازی اور مسز شوکت خانم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب جیسے بیٹے سے نوازا. ایک تو ان میں آپ وہ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ کھڑے ہیں، ان میں ایک تو مشہور و معروف بدنام زمانہ قادیانی سینیٹر ہے، اور دوسرا وہ انٹرنیشنل ٹھگ اور فراڈیا اور راہ کا سہولت کار جو ہے اعظم سواتی ہے، اور تیسرا وہ مرتد نجم شیراز ہے جس نے پچھلے رمضان میں یہ بکواس کی تھی کہ لیلۃ القدر منانے سے افضل ہے کہ آپ لوگ عمران خان کی تقریر سنیں. عمران خان کی تقریر کو لیلۃ القدر سے افضل قرار دیا تھا، وہ لیلۃ القدر جس کا خصوصیت سے قرآن پاک میں ذکر آیا ہے. تو یہ انہی تینوں ابلیسوں کو، نجم شہزاد کو، وہ فیصل جاوید کو اور اعظم سواتی کو اس جرم میں پھانسی دی جانی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی معمولی توہین رسالت نہیں ہے. اس میں دیکھیے دنیا کے کسی نیک ترین شخص کو بھی، کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کو بھی اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے تو وہ بھی توہین رسالت ہے. لیکن جہاں تو ان بدبختوں نے اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دلوایا جو دنیا کا سب سے بڑا بدکار ہے، جس نے ہر طرح کی بدکاری کو رواج دیا، جس نے اپنے بنی گالا کے گھر کو بھی بدکاری کا اڈا بنائے رکھا، اور جس نے وزیر اعظم ہاؤس کے 4تھے فلور میں اجتماعی بدکاری کا ایک مستقل اڈا قائم کر رکھا تھا جس میں ہر طرح کی بدکاری ہوتی تھی. وہ بدکاری بھی ہوتی تھی جس کا وہ موصوف کا جو بیٹا جس نے یورپی ملک میں جا کر اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کی ہے، تو اس طرح کی بدکاری بھی ہوتی تھی. دنیا کی ہر قسم کی بدکاری جو آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے کہیں پڑھا نہ سنا، اس طرح کی بدکاریاں وہاں کے جو خود پی ٹی آئی کے لوگ جو باغی ہوئے بعد میں وہ جا کر ادھر ادھر بتاتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا تھا، کون کون سپلائر تھا اور کیا کیا سپلائی ہوتی تھی. دنیا کے اس سب سے بڑے بدکار کو، کائنات کے اس سب سے بڑے جھوٹے کو، دروغ گو کو
اور انتہائی کرپٹ ترین انسان کو، جو پاکستان کا بھی دشمن ہے، جو یہودیوں کا بھی ایجنٹ ہے، اس شخص کو جس کے جسم کا ایک ایک بال ابلیسیت سے گدا ہوا ہے، جو سراپا شیطان ہے، سراپا ابلیس ہے، سراپا بددیانتی کا مجموعہ ہے، اس شخص کو ان لوگوں نے ایک پلاننگ کے تحت حضور کے برابر درجہ دیا۔ تو اس سلسلے میں یہ جو نوٹس لیا گیا، تو اس کی ایک بڑی اہم بات جو روزنامہ، باقی تمام اخبارات تو عمران خان سے ڈرے ہوتے ہیں، تمام چینل بھی عمران خان سے ڈرے ہوتے ہیں، عمران خان کے خلاف کوئی چیز نشر ہو سکتی ہے، نہ چھپ سکتی ہے، لیکن روزنامہ جنگ نے اپنے بیک پیج پر 26 اپریل کی اشاعت میں یہ 2 کالم خبر چھاپی ہے۔ اگر آپ نے پڑھی ہے تو بہت اچھی ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھی تو میں اس کو جلدی ذرا تھوڑی سی سپیڈ کے ساتھ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اسلام آباد کی ڈیڈ لائن سے یہ خبر ہے، محمد صالح ظافر نے یہ خبر دی ہے۔ یہ خبر یوں ہے کہ زمان پارک کے اجتماع میں بچے کی توہین آمیز تقریر پر سوشل میڈیا میں غم و غصہ۔ تحریک انصاف کے بڑوں نے بچے کو روکنے کے بجائے اس کی تقریر پر تالیاں بجوائیں۔ ائمہ کرام آئندہ جمعۃ المبارک کے واعظ میں اس پر بیان دیں گے۔ دارالفتاوی سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے۔ عید الفطر کے حوالے سے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی زمان پارک لاہور میں اقامت گاہ کے باہر عید ملن کے اجتماع میں ایک نوعمر بچے سے امرار اور ان کے خاندان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ایسی دل آزار تقریر کرائی گئی ہے جس نے سوشل میڈیا میں آگ لگا دی ہے، اور اس حوالے سے عمران کے خلاف شدید جذبات کا اظہار کیا گیا۔ اسٹیج پر موجود اعظم سواتی، فیصل جاوید اور نجم شرازی وہی ابلیس لعین مرتد جس نے کہا تھا کہ شب قدر جو ہے وہ عمران خان کی تقریر کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بچے کو ایسے جملے زبان سے ادا کرنے سے روکا نہیں، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجوائیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے سوال اٹھایا کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، فیصل جاوید، اعظم سواتی نے روکا کیوں نہیں؟ بھی روکتے کیوں؟ ان کی تو پلاننگ میں شامل تھے وہ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام سے عمران خان کے والدین کو ان سے بہتر کہا جائے؟ نعوذ باللہ، حسن حسین، فاطمہ اور حضرت علی، حضرت عمر، ابو بکر۔ آخر یہ شیطانی سلسلہ کہاں رکے گا؟ کوئی حد ہے؟ خبر میں کچھ بے ربطی ہے، کوئی الفاظ وغیرہ کٹے ہوئے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں ایک صارف نے یاد دلایا کہ خود سن لیجئے عمران خان معصوم بچوں کو کیا سکھا رہا ہے۔ ایک صارف نے سوال اٹھایا کہ حیران ہوں، کہاں ہیں مذہب کی پاسداری کرنے والے جو سارے کے سارے مسلمان ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ کیا یہ بات انہیں گوارا ہے کہ کوئی ایک مبینہ ناجائز بیٹی کا اقرار کردہ شخص کو اہل بیت جناب حسن اور جناب امام حسین اور خلفائے راشدین سے بہتر کہا گیا؟ کیا مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے؟ تم لوگوں کو دھتکار ہے۔ ایک نے ٹویٹ کیا کہ یہ گھٹیا آدمی امام حسن اور امام حسین سے بھی اوپر ہو گیا ہے، کیا اس کے والدین حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے بھی اوپر ہو گئے؟ اور لعنت ہے ایسی سوچ پر اور اسے بڑھاوا دینے والوں پر کہ ایک عورتوں کے رسیہ کو کن ہستیوں سے اوپر کیا جا رہا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں۔ ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے زومبیز صرف اخلاقی طور پر ہی پست نہیں ہوئے بلکہ اب تو مذہبی طور پر بھی پست ہو چکے ہیں، ان کے آنے والی نسلیں بھی صرف تلف کر دینے کے لائق ہیں۔ ایک صارف نے کہا ہے کہ میں ان والدین پر لعنت بھیجتا ہوں جو اپنے بچوں کو عمران خان کے جلسے میں بھیجتے ہیں۔ ایک شہری نے کہا کہ یہ فتنہ ایک مذہب کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ ایک صارف نے کہا کہ اس ذہن سازی کی پڑتال کریں، یہ کیا رٹایا گیا اور کس نے؟ عمران خان ضیاء الحق سے زیادہ منافقت کے ساتھ اسلام کو سیاست میں استعمال کرتا ہے۔ 3 دن گزر جانے کے باوجود تحریک انصاف کے کسی ذمہ دار شخص نے اس بد زبانی پر معافی نہیں مانگی۔ بعض علماء کرام نے اس پر سخت غصے کا اظہار کیا اور اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ جمعہ کے واعظ میں اس کفریہ بکواس کو اپنی گفتگو کا موضوع بنائیں گے۔ واضح ہے کہ تحریک انصاف میں تمام افراد عمران خان کو مرشد کہہ کر بلاتے ہیں، اور خود عمران خان کئی مرتبہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہیں روحانی طاقت حاصل ہو چکی ہے، اور زمان پارک کے بالمقابل چوراہے کو پہلے ہی مرشد چوک کا نام دیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بعض علماء اس معاملے کو دارالفتاوی میں باضابطہ فتوے کے اجرا کی خاطر پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو جن علماء دین نے اس پر تھوڑی پیش رفت دکھائی ہے ان میں خصوصیت کے ساتھ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب قابل ذکر ہیں، جنہوں نے اس پر 2-3 ٹویٹ کیے ہیں، اور میں نے ان کے ٹویٹ کے جواب میں لکھا ہے کہ اس کو علماء کے مسئلے میں اٹھائیں، علماء کے ساتھ رابطہ کریں، صرف ٹویٹ پر گزارا نہ کریں۔ اور ایک سینیٹر صاحب ہیں جناب عبدالکریم صاحب، انہوں نے بھی ایک سخت مناسب الفاظ میں ایک ٹویٹ کیا ہے، تو میں نے انہیں بھی جواب میں ٹویٹ کیا ہے کہ آپ یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں رکھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بدترین توہین گستاخی اس سے پہلے نہیں ہوئے، اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس شیطانی عمل کی تفتیش میں
वो तलम्बा के रासपुटीन और वो यहूदियों के भेजे हुए एजेंट वो बोरिया शैतान जान, इन दोनों को शामिल तफ्तीश किया जाए। तो नाज़रीन इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान एक फितना है और इसकी आप मतलब मैं अब आपको 50 मौलवियों के वो दिखा सकता हूँ। ये एक शिया मौलवी हैं, ये शिया मौलवी ने भी यही कहा जो अभी आपने 8 मिनट की वीडियो देखी। ये ख़त्म नबूवत उन्होंने भी कहा है कि इन्होंने नीचे मौलवियों की लिस्ट है, इन सब ने साइन किया है ये लेटर कि ये गलत तकरीर थी। और सबसे बड़ी बात यह कि एक बच्चा तकरीर कर रहा है, उसके माँ बाप वो नहीं रोक रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीर ख़त्म होती है तो जो स्टेज पे इमरान खान के जो हवारी खड़े हैं उन्होंने इसको कंडेम नहीं किया, क्योंकि इन सबका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये जुल्फ़ी बुखारी हुआ, ये फवाद चौधरी हुआ, इन सबका ये सब इस्लाम को यूज़ कर रहे हैं और करते आए हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, अगेन मैं इस्लाम को वो नहीं करना चाह रहा, लेकिन चूँकि इमरान खान इस्लाम को हर दौर में, हर वक्त, हर जगह, हर चीज़ में यूज़ करता रहा है और हर चीज़ में इस्लाम 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 करता है, तो आज वक्त आया है तो फिर हम भी तुम्हारे सामने रखें कि तुम अकॉर्डिंग टू इस्लाम कई चीज़ें गलत करते हो, जो ये सब चीज़ें हैं। अज़ीज़ दोस्तों, मैं कई मौलवियों की वीडियो लगा सकता हूँ, लेकिन मैं फिर लंबी हो जाएगी और वही सेम चीज़ हर मौलवी यही कह रहा है कि ये एक गलत चीज़ है। अज़ीज़ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इमरान खान की एक और चीज़ कि अब वो पागल हो गया है, ठीक है ना, और वो बिल्कुल पगला गया है, क्योंकि इसकी आदत नहीं है कभी भी, हमेशा 5 स्टार प्रोटोकॉल, हमेशा कभी इसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ आई नहीं। अब एक्शन हो रहे हैं इसके खिलाफ केसेस बन रहे हैं, इसको अदालतों में जाना पड़ रहा है, इसके लोगों को उठाया जा रहा है। तो अब इसको आटे दाल का भाव पता चल रहा है। फिर आर्मी का बंदा था, हमेशा आर्मी इसके लिए चारों तरफ से रास्ते साफ करती थी, आज उसी आर्मी से इसका पंगा हो गया। अब आप पहले ये देखें कि ये बाजवा दुनिया का बेहतरीन आदमी था, बाजवा डेमोक्रेसी के लिए एक्सेलेंट था। जितने फैसले इमरान खान की सरकार में होते थे वो इमरान खान खुद करता था, ये इमरान खान खुद कह रहा है। लेकिन अब कह रहा है कि मैंने असेंबलियां बाजवा के कहने पे तोड़ी। इसने असेंबलियां नवंबर में तोड़ी हैं, जबकि इसकी सरकार मार्च में ख़त्म हुई थी। इसने KPK और पंजाब असेंबली नवंबर में तोड़ी। तो जब मार्च अप्रैल से तुम बाजवा को गालियां दे रहे हो, तो तुमने नवंबर में बाजवा के कहने पे असेंबलियां क्यों तोड़ी? यानी तुम अभी तक उसके डिक्टेशन पे चल रहे थे। ये किस किस्म का इंसान है? इस वक्त पाकिस्तान की फौज टोटली PTI के मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है। सारी जो आप मेरी मैनिफेस्टो के अंदर मेरी फॉरेन पॉलिसी देख लें, सबके पीछे आज हमारे साथ फौज खड़ी हुई है। ठीक, एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज के ऊपर। डिसीजन आप लेते हैं? ऑब्वियसली मैं लेता हूं। एक फैसला नहीं है जो कि मेरे फैसले नहीं है। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूं, और मैं जिम्मेदार ऐसे हूं कि कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। अगर मुझे बाहर से ओपिनियन लेना पड़े, मैं बाहर से ओपिनियन लेता हूं। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, अभी कराची में मदद की, जब बारिशें आ रही थी, कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था। 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। जनरल बाजवा ने वो पाकिस्तान से किया जो दुश्मन ना कर सके। 7 महीने के अंदर वो इकोनॉमी जो अपनी 17 साल के बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी, उसको आज उसने जमीन पे डाल दिया है। हिफाजत फरमा, हम तूने हमें अच्छा जर्नल दिया है बाजवा, उसकी हिफाजत फरमा। तो अजीज़ दोस्तों, ये अब धमकियां दे रहे कि मैं अगर हुकूमत में आ गया, मैं पावर मेरे पास आ गई,
मैं किसी आर्मी के ऑफिसर को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन सब का बाजा बजा दूंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। इस तरह की बातें करके इमरान खान पब्लिक में तो फेमस हो रहा है, लेकिन अब उसकी गुब्बारे में से वो हवा निकल गई है। अब ये सब चीज़ें आस्ते आस्ते ख़त्म हो रही हैं। इसका जो 13 मई का इलेक्शन वाला है वो भी अब अदालतें भी कुछ कर नहीं पा रही। मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल मार्शल लो फिर एक रास्ता रह जाता है। और मैं समझता हूँ कि अब अदालतों को भी पीछे से खूब डंडा घुमाया गया है, तो शायद अब इसकी मर्ज़ी का कुछ नहीं होगा। और वैसे भी 2-3-4 महीने रह गए हैं, चीफ जस्टिस का भी टाइम पूरा हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का भी टाइम पूरा हो जाएगा, और पाकिस्तान में फिर आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस, अपनी मर्ज़ी का प्रेसिडेंट और सब कुछ लेके आएगा, और पाकिस्तान में इमरान खान का खेल अब ख़त्म होता जा रहा है। अज़ीज़ दोस्तों, चलते चलते ये भी बता दूं कि ये मुराद सईद के बारे में इमरान खान की दूसरी वाइफ रेहाम खान ने बताया था अपनी किताब में कि ये इमरान खान का लौंडा है, इमरान खान इसके साथ सोता है, और ये इमरान खान और इसके आपस में जिस्मानी ताल्लुकात हैं, और इसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया गया था इमरान खान की तरफ से। मुराद सईद के बारे में ये खबरें लगातार आती जा रही हैं, और अब ये एक खबर आई है कि इस जर्नलिस्ट के साथ, मेरे कई दोस्तों ने मुझे कहा है कि इस जर्नलिस्ट के साथ मुराद सईद की एक वीडियो आई है और सब ने देखी है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये पीटीआई है, ये इमरान खान है, ये इमरान खान की टीम है। आपके सामने मैंने सारी चीज़ें रखी। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।